جتنے لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں جو بہت ایسے لوگ جو بہت زیادہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں، آج کے دن یہ سب کچھ جو پچھلے 6-7-8 دن میں ہوا ہے، میں یہ بار بار خرم صاحب سن رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو یار جو فوج کا کام تھا وہ تو انہوں نے کر دیا، یہ جو اب پولیٹیشنز ہیں یہ کب اپنا کام کریں گے؟ اب یہ ایک بات سننے میں مجھے مل رہی ہے بار بار، اگین دس میں ناٹ لاسٹ، لیکن اس ٹائم ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے اتنے بڑے حریف کو ناکوں چنے چبا دیے ہیں تو ہمارے سیاستدان کیوں نہیں اپنے مسئلوں کو بیسک حل کر کے معاملات کو آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہم ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں ہمارے وزراء صاحبان، کیونکہ ان کو زیادہ فائدہ یہ ہے کہ فوج کے ساتھ پی ٹی آئی لڑتی رہے، یہی ان کا فائدہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ شریف فیملی کا کیا رول رہا ہے پاک بھارت کی لڑائی میں؟ کہتے ہیں جی پورے پلاننگ جو ہے نواز شریف کرتے رہے، ان کا تو منہ ہی بند رہا ہے۔ انہوں نے کب بات کی ہے مودی کے خلاف؟ مریم بی بی آپ سنیں پنجاب کے اوپر اٹیک ہوتا رہا، مریم بی بی خاموش رہی، لیکن ہم تو اس چیز کے اوپر نہیں جانا چاہتے۔ چلے وہ تو ایک مسئلہ میرے خیال میں تھوڑا سا ہم تھوڑا ایک بڑا ٹاپک ڈسکس کریں۔ گزارش ہے جس کا بھائی وزیر اعظم ہے، جس وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے یہ سارا ایکشن ہوا ہے، آپ اس کو کوشچن کر کیا ہمیں پتا ہے وزیر اعظم کے پاس کتنا ہے؟ یہ دیکھیں اب یہی تو مسئلہ ہے سارا نا۔ اب آپ بیٹھ کے آپ کہتے ہیں جی 3 سال پہلے یہ ہوا تھا، 3 سال پہلے آپ نے کتنا کیا تھا؟ آپ کی پارٹی نے، آپ کو دکھاؤں وزیر دفاع کا بیان اٹھا کے دیکھیں نا، وہ کیا کہتا تھا آرمی کے خلاف، اور آپ کی جو نواز شریف صاحب کے بیانات اٹھا کے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ دیکھیں یہ ساری زندگی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آج بھی شوکت حسین آپ نے آگے لگائی ہیں، آپ نے سرکاری املاک کو آگ لگائی، آپ نے سرکاری تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ چلے خرم صاحب میرے خیال میں پرانی باتوں پہ یہ دیکھیں نا، میں اسی سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، میں اسی سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ پھر بھی جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ان سے بات چیت آپ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے نا اپنے لوگوں کو یہ الزام ہے کہ جی تو نکالیں نا ویڈیو، کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ نکالیں، کہاں چھپائی ہے آپ نے وہ سارے ویڈیو سارے وہ چیزیں نکال؟ ٹھیک ہے شوکت صاحب، ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ خرم صاحب میں ذرا خیرہ صاحب سے ایک سیکنڈ اس پہ انپٹ لے لوں۔ گزارش ہے شوکت صاحب اگر اجازت دیں تو گزارش یہ ہے جی بولیں کہ ایک ہمارے ملک میں نا جی ایک بڑی بدقسمتی ہے، ہماری سیاست کے اندر یہ وتیرہ ہو گیا ہے، یہ آپ نے بھی پیدا کیا ہے، ہم نے بھی پیدا کیا ہے، اور یہ باقی لوگوں نے بھی کیا، کہ ایک دوسرے پہ غداری کے تانے۔ کوئی سیاستدان، کوئی ذمہ دار شہری، کوئی پاکستان کا بڑا غدار نہیں ہے، ملک دشمن نہیں ہے۔ اس کے غلط فیصلے ہو سکتے ہیں جس سے ملک کو نقصان ہو گیا ہو، یس پاسبل ہے، ہوں گے، انسان ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں وتیرہ بن گیا ہے کہ دوسرے کو غداری کہنا ہے، جو بندہ بھی، اور میں سمجھتا ہوں غدار، اب وہ لفظ بھی جو ہے نا وہ بے ایمانی ہو گیا، اب تو ریئل ٹائم کو غدار پکڑ کے اسے غدار کہیں تو لوگوں کے لیے وہ بے ایمانی سا ہو جاتا ہے۔ سو ہم نے کئی دفعہ لغت بھی برباد کر دی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں ہمیں قومی طور، اور یہ ہمارے مذہبی طبقے میں بھی بہت ہے، یہ ہمارے میڈیا کے اندر بھی ہائپر ہے نا، ہم ایک دم جذباتی ہو گئے، گالی گلوچ لوگوں میں بھی ہے کہ مطلب گالی پہلے بعد میں آنی ہے، گفتگو بعد تھپڑ پہلے مار دینا، گالی پہلے نکال دینی۔ سو یہ رویہ ہر جگہ پہ موجود ہے اور یہ کنڈیمیبل ہے، صرف اس کو ٹھیک نہیں، کنڈیمیبل ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے سب کو اپنے اپنے تئیں۔ لیکن اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمارے پی ٹی آئی والے ساتھی ہیں نا، اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ پہلے ٹھیک ہو، یہ کہتے ہیں جی وہ پہلے جسٹس دکھائیں، تو یہ ایسے نہیں ہونا۔ آنے والے دنوں میں آپ دونوں اپنے رویوں کے اندر نرمی پیدا کریں، وزیر اعظم صاحب اپنے ساتھیوں کے اندر کوئی غلط رویہ دیکھتے ہیں تو اس کو منع کریں۔ یہ تھوڑا تھوڑا نا تلخی رہنی ہے، تلخی ایک دم ٹھیک نہیں ہو جائے گا کیونکہ سیاسی مفادات مخالف ہے نا، تلخی رہے گی، لیکن اس تلخی کو بیونڈ دا لمٹ جاتے ہوئے جب دیکھیں تو انٹروین کریں، بجائے اس کا کہ تھپکی دے۔ ماضی میں تھپکیاں دیتے رہے نا، میں نے جا کے دوسرے مخالف جماعت کو گالی دی، میرے لیڈر نے کہا شاباش، دوسرے نے دی تو اس نے کہا شاباش۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ایک تو ان کو بھی کرنے کی ضرورت، پی ٹی آئی کا صرف مسلم لیگ سے ہم سے اختلاف نہیں ہے، اس سے بیانڈ بھی ہے، تو پی ٹی آئی کو بھی اپنے اس رویے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی فتح دی ہے، ملک کو بہت بڑی فتح دی ہے، ساری قوم ان کے ساتھ ہے، ان کا امیج بہت بہتر ہوا ہے، اللہ کرے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہوں اور آئندہ ہمیں خطرے نہ ہوں، لیکن جو بھی خطرات ہوں اب ہمیں یقین ہے کہ وہ اس سے عہدہ برا ہونے کے قابل ہیں۔